للہ الحمد میں دنیا مسلمان نہ گیا۔ توجہ فرماؤ یار، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، چلو بڑا ذوق ہو گیا یار، تقریر کریے۔ جیو جیو ہاں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ یہ علاقہ حضور شیر اسلام کا ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے میسج اور پیغام کو پوری دنیا میں کنوے کیا، تو قبلہ اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج کی محفل پاک انہی کی بافیضان نظر ہے۔ تو جب حضور کی بات آئے، اس وقت 48 سال عمر ہے، 9 سال کی عمر میں میں حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، میں بھی اور میرا بڑا بھائی بھی۔ میرے والد گرامی حضور قبلہ شیخ الحدیث مفتی سلطان محمود صاحب وام بشرا، میرے والد صاحب اس وقت کراچی ہوتے تھے، تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے، اور والد صاحب نے گزارش کی تو گھر تشریف لے آئے۔ تو اس وقت والد صاحب نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو پیش کیا کہ حضور ان دونوں کو اپنا مرید کریں۔ اس وقت عمر 9 سال بھی شاید پوری نہیں تھی میری، تو میں اس وقت بھی باوضو بیٹھا ہوں، اور مجھے 20 سال ہو گئے سٹیج پہ، آج تک الحمدللہ بغیر وضو کے میں نے خطاب نہیں کیا۔ میری زندگی کی عادت ہے، میں قدرتی طور پہ دل بوجھ خفت ہوتی، تقریر مجھ سے ہوتی نہیں بغیر وضو کے۔ میں اس تجسس میں رہتا تھا کہ بچپن کی میں مرید ہوا تھا، پتہ نہیں ہوں نہیں ہوں، اس تجسس میں تردد میں رہتا تھا۔ تو خود حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا تو میرے ہی مرید ہوں، تن کیڑی شاد شک پہ ہے؟ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ میں دو ایسی ہستیوں سے جڑا ہوا ہوں، یقین جانیے جنہوں نے ان دو ہستیوں کو پڑھا ہے انہیں پتہ ہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ ہاں، غیرت لفظ اس کا لینا بڑا آسان ہے، غیرت ایمانی نام کس چیز کا ہے؟ یا میرے حضور شیخ الاسلام نے بتائی ہے، یا میرے سید اعلیٰ حضرت نے بتایا یہ سب۔ میں مرید حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ہوں، خلافت مجھے بریلی شریف سے، جاگ دعا جگہ دی بڑی ڈاڑی ہے۔ آج تو میں سیدھی سیدھی تقریر سناندہ پہ، دل میں عقیدے تو بولنا تو پھر میں کم پورا کرتا ہوں۔ آج تو میں بالکل سادی وہ جو میں آدم تو خوش پہ کردہ آج عقیدے پہ جو میرا بیان ہے وہ ہر بندہ ہضم بھی نہیں کرتا۔ توجہ کرنا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے شان رسالت، یہ ہے مقام، اس لیے مصطفیٰ کریم سے وفا کرو، خدا کی قسم مصطفیٰ سے وفا وہ انمول گوہر نایاب ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آیت میثاق سے پتہ چلتا ہے، جس کے متعلق مولا علی فرماتے ہیں کہ رب نے سارے نبیوں سے مصطفیٰ کے حلف کی بابت، حضور سے وفا نبھانے کی بابت اللہ نے نبیوں سے حلف لیے، قسمیں اٹھا۔ ہم بڑی آسانی سے اس چیز کو ہضم کر جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل، افضل الرسل پہ دوسری دلیل اعلیٰ حضرت لاتے ہیں، فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کریم کی جداگانہ خصوصیت ہے
کہ ہر نبی کی نبوت مخصوص زمانے، مخصوص مکان، مخصوص قوم تک محدود ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، پر تمام انسانیت کے لیے نہیں، تمام علاقوں کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کا نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے، تمام اقوام عالم کے نبی نہیں بلکہ صرف ایک قوم ہود کے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام بھی نبی بن کے آئے، پر سارے اقوام عالم کے لیے نہیں، صرف قوم سمود کے۔ شعیب علیہ السلام بھی نبی بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، صرف مدین والوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام بھی صرف اپنی مخصوص قوم کے نبی بن کے آئے، پر مصطفیٰ۔ اب ہمارے بھائی نے یہ حکم دے دیا کہ قرآن پڑھیں، تو چلو قرآن پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا دائرہ، باؤنڈری کتنی وسعت رکھتی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ہن انہاں نوں سبحان اللہ بھی آکھو، تساں تے بیاہ کرو، انہاں دی بھی کوئی ترلا کرو نا۔ جیو 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا چلو بھائی، ہن تساں اپنی رگ میرے ہاتھ خود پھڑا دیتی ہے، میں آیت پڑھدا پیاں تے یہ سبحان اللہ سارے نا کی تے تقریر ختم ہو جاسی، کیونکہ پیغام پہنچ گیا، گھنٹے تو تقریر بھی ہو گئی جی۔ اگے تقریر سننی ہے تو ہن ڈیپینڈ کر دی تواڈے سبحان اللہ سے کہ تساں اگے سننی ہے کہ نہیں سننی۔ میں آیت پڑھن لگا، ہن فیصلہ تساں کرنا بھی اگے تقریر سننی ہے کہ نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ شام نذیر، شام کریم، رؤوف الرحیم، نبی کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ میرے نبی تمام جناب والا اپنی نو انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے۔ مزید میرے رب نے اس چیز کو کھولا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ سبحان الله، یہ کام نہیں کرتا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ، جیو وکفی باللہ۔ اللہ اللہ فرماتا ہے ہدایت اور دین حق میرا مصطفیٰ لے کے آیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ امام ابن سبع کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی رسالت بھی تمام رسولوں پر چھائی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ جو کتاب لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، یہ شریعت ایسی شریعت ہے کہ شریعت مصطفیٰ تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے آئی ہے۔ سبحان اللہ،
سارے نبی نفس نبوت سے متصف ہیں مگر ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے ہر نبی. اب قیامت تک ہائے 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 قیامت تک شریعت مصطفیٰ کی اجارہ داری ہے، اجارہ داری. سبحان اللہ. تو سامع عزیز شم سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ایسی آفاقی رسالت اور نبوت ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی. اور تیسری چیز سیدی اعلی حضرت اسی رسالے میں لکھا فرمایا دیکھو مصطفیٰ کریم کی یہ بھی شان جداگانہ ہے. قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لو، اللہ نے جس نبی کو پکارا نام لے کے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ انی ان اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. سب کے نام لیے مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی مصطفیٰ کو پکارا یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا. اور مزید بڑھ کے اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی نبیوں کو نام لے کے نہیں پکارتا بلکہ جس قوم میں جو نبی آیا ہر قوم بھی اپنے نبی کو نام لے کے پکارتی ہے. یا نوح قد جادلتنا اانت فعلت هذا بآلہتنا، یا ابراہیم، یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحدا، یا صالح ائتنا. سب نبیوں کو امتیں بھی نام لے کے پکارتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی یہ بھی جداگانہ شان ہے. جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے امت مصطفیٰ کو فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارنا. میرے اللہ کیسے پکارنا ہے؟ میں خالق و مالک ہو کے مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارتا تو تم کون ہو مصطفیٰ کو نام لے کے پکارنے والے؟ تم مولا کیسے پکاریں؟ فرمایا میری سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی القابات اور صفات کے ساتھ پکارو. اس لیے میرے سیدی اعلی حضرت اسی 30ویں جلد میں صفحہ 158 پہ امام بہقی، امام علقمہ، امام اسود، امام ابو نعیم، امام حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر تمام کی تصریحات کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تمام ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. فرمائے کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یا محمد کہے، ہاں اگر مصطفیٰ کو پکارنا ہے تو یا نبی اللہ کہہ کے پکارے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. اور امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کریم نے خود کچھ دعاؤں کے اندر یا محمد کے کلمات خود ڈالے ہیں، جس طرح سنن ابن ماجہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، ایک نابینا آیا عرض کیا یا نبی اللہ مجھے آنکھیں چاہیے تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک توجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضر تقضی اللہم فشفع فیہ. فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو سامعین عزیز شام یہ اس کے اندر یا محمد کے لفظ خود میرے نبی نے تعلیم فرمائے. فرمایا ادب یہ ہے کہ یہاں یا رسول اللہ کہو. اب اعلیٰ حضرت صفحہ 158 پہ بڑی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں اکثر اہل زمانہ اس اہم مسئلہ سے غافل ہیں. یہ مسئلہ نہایت واجب الحفظ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ. فرمایا یہ مسئلہ یاد کر لو، یا محمد نہیں کہنا. دکان پہ یا محمد لکھنا بھی نہیں ہے، نہ مسجد میں یا محمد لکھنا ہے یا اللہ یا رسول اللہ.
بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ فرمایا بیٹے کو اگر اجازت نہیں کہ باپ کو نام لے کے پکارے، امتی کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کو نام لے کے پکارے؟ اسم احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا نہیں۔ سنت اللہ یہ ہے، اللہ کی سنت۔ آج کل ایک نیا نعرہ متعارف ہوا ہے، حق محمد یا محمد، بالکل غلط ہے، یہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور جنہوں نے شروع کیا ان کو ہم نے پوچھا، اور 5 منٹ کے لیے نہیں 2 گھنٹے کے لیے پوچھا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم غلطی پہ تھے، اور انہوں نے بدلا۔ اب بدلا، یہ اللہ ان کو برکت دے۔ نام اس لیے نہیں لے رہا اچھا نہیں ہوتا، اگر وہ نہ بدلتے تو پھر ہم کچھ کرتے، کیونکہ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں، اور صرف تھوڑی روٹیاں پاڑن واسطے تسنا ہے نا دنیا میں۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی آئے ہیں، منوانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ وہ سنی اور گڑبڑ کرے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ وہ کسی دی عاقبت خراب ہے تو وکھری گل ہے۔ اب انہوں نے حق محمد یا محمد کی وجہ حق محمد سچ محمد اب یوں چینج کر لیا۔ میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، تو خیر یہ غلط ہے۔ اس لیے مسجد میں لکھنا ہے تو یا اللہ، کیوں یا رسول اللہ گڑبڑ ہوندی یا کوئی رشتہ داری ہے؟ ہون جیڑا یا رسول اللہ چنا کے سمجھو وہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، دکان پہ بھی لکھنا ہے یا اللہ، گھر پہ بھی اگر لکھنا ہے تو یا اللہ، یا محمد نہیں کہنا، نہ کہنا ہے نہ لکھنا ہے۔ ہاں محمد بطور صفت اگر کہا جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو صرف اہل علم کے ہاں اس کی گنجائش موجود ہے، عوام کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ خیر بات طویل ہو گئی ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مصطفیٰ کی جداگانہ خصوصیت ہے کہ جس نبی پہ اعتراض ہوا جواب خود نبی نے دیا۔ نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا نا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قوم نے کہا ہم تو آپ کو کھلا گمراہ سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمراہی سے کیا لینا دینا، میں تو اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ بات سمجھیں؟ اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاتا۔ جس نبی پہ قوم نے اعتراض کیا جواب خود نبی نے دیا۔ یہ خصوصیت مصطفیٰ کی ہے، جس نے مصطفیٰ پہ اعتراض کیا جواب خود رب نے دیا۔ قوم نے رسالت کا انکار کیا، لست مرسلا کہا، اللہ نے فرمایا محبوب تو نے نہیں بولنا، میں بولوں گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آس بن وائل نے بدبخت نے جب مصطفیٰ کریم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کیا تو اس نے مصطفیٰ کو نسل بریدہ کہنا شروع کر دیا، تو اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو اس ابتر کی نسل ہی ختم،
اور 1400 سال گزر گئے، مصطفیٰ کی نسل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کثرت ہے، یہ تو صرف مصطفیٰ کی اولاد کی کثرت ہے نا۔ باقی کوثر تو سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کو کھولا جائے تو پھر سبحان اللہ۔ تو سامع نزید شم، ہاں کوثر، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کوثر کا اطلاق ہر فرد موجودات پہ بھی آتا ہے، ہر فرد ممکنات پہ بھی آتا ہے۔ جو چیز موجود ہے اس کا بھی، جو ابھی ہوئی نہیں قبل از وقت اس کا بھی اللہ نے مالک و مختار مصطفیٰ کو بنا۔ کوثر بڑا وسیع ہے، توجہ کرو۔ اور کوثر بیان بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے جو سخی ہو، بخیل کے سامنے یہ بیان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جس کی طبیعت میں سخاوت، سخاوت صرف پیسے والی نہیں ہوتی، سب سے بڑی سخاوت بندہ طبی سخی ہو، یہ سب سے بڑی سخاوت، جیو طبیعت میں سخاوت ہونی چاہیے۔ بات سمجھے؟ اور مصطفیٰ کی بات سن کے بندہ انج گھٹی ہوئے، اس لانتی تو بڑا بخیل کون ہے؟ سخی مصطفیٰ کا نام ہے، چہرہ کھل جائے، طبیعت بحال ہو جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے، بے ایمان ایماندار ہو جائے، جیو فاسق مومن ہو جائے، جیو کافر مسلمان ہو جائے۔ جیو 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 جیو۔ مصطفیٰ کا ذکر خیر کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا کافروں ابو لہب نے ایک بات کی تو مصطفیٰ نے چچا ہونے کا لحاظ بھی نہیں رکھا، سورہ لہب پوری نازل کر دی۔ کافروں نے کہا انکا لمجنون، جی مصطفیٰ کریم کو صرف مجنون کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پتہ ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ جواب اللہ دے رہا ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ پوری سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، آگے کیے جی نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المكذبین ودوا لو تدہن فیدہنون فلا تطع كل خلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین سنسمہ علی الخرطوم۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ پہلے مصطفیٰ دی شانہ بیان کی تیاں تو پھر جل اللہ رگڑا دیتا نا، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میں نو یاد ہے انہوں لیگا لی چڑھیل کے نا جی اس دا نواز شریف دی بیٹی جو مریم نواز، جدو انہاں دے گھر دے مسئلے اٹھے نا تو نیب ادھر بھی پہنچ گئی، تو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، دیکھیں یہ سیاسی معاملہ ہے، تو معاملہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا۔ میں کہ بی بی چور تو سب پرانے ہو، ڈاکو تو سب پرانے ہو، لٹیرے تو سب پرانے ہو، پہلے معاملہ گھر تک نہیں پہنچا، یہ ممتاز قادری کے بعد پہنچا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں ہے؟ ہاتھ پاؤ حضور دے عاشقانو، تو پھر آپ کو معاملہ گھر تک کی میں پہنچیا؟ میں نے کہا بی بی سورہ قلم پڑھ تو میں پتہ چلے گا معاملہ گھر تک پہنچتا کیسے ہے۔
کہا جی کیسے؟ میں نے کہا ولید بن مغیرہ نے صرف مجنون کہا تھا، اللہ فرمایا ان ٹھہر جا پھر تیرے گھر تک پردے کے میں کھول دا۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ شریعت کا اصول کیا ہے؟ کوئی جتنی زیادتی کرے اتنا جواب دو، ایسے ہی ہے شریعت کا اصول ہے نا، کوئی جتنا کہے اتنا کہہ سکتے ہو، کوئی جتنی زیادتی کرے اتنی کر سکتے ہو، اس سے زائد نہیں، معاف کر دو تو بڑی بات ہے۔ تو میرے اللہ اس نے تو صرف ایک مرتبہ مجنون کہا، تو نے خلاف بھی کہہ دیا، مہین بھی کہہ دیا، مشائم بنمیم بھی کہہ دیا، مناع للخیر بھی کہہ دیا، معتدن بھی کہہ دیا، اسیم بھی کہہ دیا، عتلن بھی کہہ دیا، زنیم بھی کہہ دیا، سور کی تھوتنی والا بھی کہہ دیا۔ مالک یہ معاملہ کیا ہے؟ جتنا کوئی کہے اتنا جواب، فرمایا یہ قانون تمہارے لیے ہے۔ جس ہاتھ پایا مصطفیٰ نو تو پھر بے حساب ریمانڈ ہو سی، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ مالک باقی سمجھ آتی ہے، یہ زنیم یعنی اس کا حرامی ہونا